ویلکم بیک ناظرین جب ہم بات کر رہے ہیں کراچی کی تو کراچی کے اندر اب سیاسی ہلچل بھی دیکھی جا رہی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان ہیں جنہوں نے اب سلسلہ وار مختلف مقامات پر اب ریلیاں اور جلسے جلوس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی حوالے سے جو ہے وہ 15 اکتوبر کو رنگی ٹاؤن میں بھی جلسے کا جو ہے وہ انعقاد کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ نہ صرف کراچی بلکہ حیدرآباد، میرپور خاص اور سکر سمیت دیگر جگہوں پہ بھی جو ہے وہ جلسے کیے جائیں گے، اور اس کے حوالے سے بھی تیاریاں جو ہے وہ شروع ہو گئی ہیں۔ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ اس وقت موجود ہیں ریحان ہاشمی صاحب، رکن اسمبلی رہے ہیں، ایم کیو ایم کے رہنما ہیں۔ ریحان ہاشمی صاحب، بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ جاننا یہ چاہیں گے لوگ کہ اس وقت مہنگائی سے لوگ پریشان ہیں، بجلی کے بلز نہیں ادا کر پا رہے، ایک عجیب کشمکش کی صورتحال ہے۔ ایم کیو ایم کیا اپنے ووٹر کو یقین دلائے گی کہ جب وہ ایوان میں جائیں گے تو ان کے مسائل حل ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں علی صاحب، ایم کیو ایم ہمیشہ سے وہ بات کرتی رہی ہے جو کہ عام پبلک کی بات ہے اور عام لوگوں کے گریوینس کے ریزولوشن کی بات کرتی رہی ہے۔ وہ مسائل جو کہ عمومی طور پر دیگر پولیٹیکل پارٹیز جس کے لیے آواز اٹھاتی ہوئی نظر نہیں آتی، ایم کیو ایم اس کے لیے بات کرتی ہوئی بھی اور عملی طور پر اس پہ اقدامات کرتی ہوئی بھی نظر آتی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں ایم کیو ایم کیونکہ الیکشن کے موڈ میں آ رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن شفاف ہو، باوجود اس بات کے کہ مردم شماری پر ہماری ریزرویشنز تھیں، اور وہ مردم شماری جو کہ 1,35,00,000 افراد کے اوپر وائنڈ اپ کر دی گئی تھی ایم کیو ایم کی کاوشوں سے تقریباً 75 لاکھ نفوس کا اضافہ ہوا۔ اچھا، باوجود اس کے کہ ہمیں اس پہ ریزرویشن ہے شدید ترین کہ کراچی کی آبادی میں کم از کم 1.5 کروڑ کا اضافہ ہونا چاہیے تھا، لیکن چلیں 75 لاکھ افراد کو بھی باضابط کروانا ایک میں سمجھتا ہوں کہ اچیومنٹ ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کراچی کے اوپر آ کر لوگ سیاسی دکانداری تو بہت چمکاتے ہوتے ہیں، اپنے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے جن کا آپ نے پاکستان میں کہیں نام نہیں سنا ہوگا، کراچی سے الیکشن آ کے لڑنے کی کوشش بھی کر رہی ہوتی ہیں اور کراچی سے آ کے پولیٹیکل مائلیج بھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، لیکن سنجیدگی کے ساتھ مسائل کو انڈیکیشن اور مسائل کے حل کے بارے میں بات نہیں کر رہی ہوتی۔ اچھا، اب ایم کیو ایم کا معاملہ اس طرح کا ہے کہ ایم کیو ایم کو آپ نے دیکھا کہ کئی عرصہ دراز سے عطاف کا شکار بھی رہی، بہت سارے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا ہمیں، اور خاص طور پر ابھی موجودہ حالیہ دنوں میں ہونے والے انضمام کے بعد لوگوں کے اندر ایک امید کی کیفیت رونما ہوئی، اور اس امید کی کیفیت کی عکاسی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملیر ٹاؤن کے سطح کے اوپر ایک چھوٹے ٹاؤن کے اندر ایک جلسہ کیا گیا جو کہ بہت ہی شارٹ نوٹس میں کیا گیا، اس کے اندر لوگوں کی پارٹیسپیشن اس بات کی غمازی کرتی ہے، اور ہم اورنگی ٹاؤن میں اور دیگر جگہوں پر بھی کرنے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو انٹیکٹ کریں، لوگوں کے اندر جو حوصلہ ہے اس کو بلند کریں، اور کم از کم آگے چل کے دیکھیں یہ سیاسی مگر ریحان جدوجہد صاحب، جو کبھی ووٹر ہے نا وہ آلریڈی اتنا پریشان ہے، بہت ہی زیادہ مشکل کا شکار ہے، اس کو کیسے یقین دلایا جائے گا کہ ہم اس کے مسائل، اس کی کیا مسائل ہیں، اس کے بنیادی مسائل جو کل تھے وہ آج بھی ہیں؟ تو جب آپ ووٹ لینے جائیں گے تو یقینی طور پہ وہ یہ سوال کرنے کا حق بھی رکھتا ہے، اور سوال تو کرے گا کہ بھائی آپ نے پہلے کیا کر دیا جو اب آپ جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اب ہم مسائل کا حل نکالیں گے۔ تو اس کے اوپر ایم کیو ایم کے پاس اس وقت کیا ایجنڈا ہے، کیا بیانیاں ہیں جو وہ اب لے کر آئندہ الیکشن میں جائے گی؟ میں تو یہی بات کر رہا ہوں نا، وہ امور، وہ موضوعات کہ جس کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کرتا، ایم کیو ایم نے نہ صرف بات کی بلکہ اس کو مختلف فورم پہ پیش بھی کیا، چاہے وہ اسمبلی کا فورم ہو، چاہے وہ صوبائی اور نیشنل اسمبلی ہو، چاہے سینٹ ہو، چاہے وہ لیٹیگیشن کے معاملات ہو، آنریبل کورٹ کے اندر جانا ہو، چاہے وہ سڑک پر آنا ہو۔ اچھا، یہ مسائل کا حل فوری طور پر عمومی طور پر نہیں آ رہا ہوتا، سیاسی جدوجہد کبھی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر کے، کبھی الیکشن کا بائیکاٹ کر کے بھی ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ الیکشن کا بائیکاٹ کر کے بھی حالیہ دنوں میں بلدیات کے الیکشن کا بائیکاٹ کر کے بھی ایم کیو ایم نے اپنے اس جمہوری حق کو استعمال کیا۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کی امید تو وابستہ ہے، دیکھیں یا تو کوئی اور بات کر رہا ہو اور اس کا عملی طور پر پریزنٹیشن کر رہا ہو، ایم کیو وہ واحد جماعت ہے جو کہ شیڈو بجٹ ہر سال پیش کرتی ہے جس میں ہم پورا فارمولا دیتے ہیں۔ ہمارا اگر مینیفیسٹو دیکھیں سب سے دقیق مینیفیسٹو ہے جس میں ہم وہ سولوشن دے رہے ہیں جو پاکستان کا سولوشن ہے، جنہ کا پاکستان بنانے کا سولوشن ہے، جس میں لینڈ ریفارمیشن ہے، ایگریکلچرل ریفارمیشن ہے، ٹیکس نیٹ ایکسپینشن ہے، اینڈ سو آن، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب پاکستان جیسے فیوڈل ایلیٹ کے سوسائٹی میں جہاں پر پولیٹیکل ایلیٹ اور جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کا تعلق ایک اسپیسیفک سیگمنٹ سے ہے، تو وہ کیوں کر چاہے گا، کیسے چاہے گا کہ عام پاکستانی اس کو چیلنج کرے؟
وہ عام اچھا ریحان پاکستانی یہ صاحب، بات یہ کرے کہ جب بھائی جب کتنا آپ ٹیکس جب ہے، ریحان بلکہ صاحب میں بتائیں، آپ کی بات مسئلہ مکمل کیا آ کروں. رہا ہے؟ ریحان صاحب آپ بالکل بات صحیح کر رہے ہیں کہ جی ہم اپنی چیزیں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، مگر معاملہ یہ ہے کہ لسانی اکائیوں کے ساتھ جو معاملہ ہے، وہ جو ووٹ بینک ہے، وہ تمام سیاسی جماعتوں کا، ایک عام آدمی کا، ایک طبقہ کا یہ خیال ہے کہ جی لسانیت پہ جو ہے وہ ووٹ بیسکلی مل رہا ہوتا ہے. ایک بہت بڑی طبقہ، جیسے مثال کے طور پہ ایم کیو ایم کے پاس ایک مہاجر ووٹ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایک بہت بڑا طبقہ سندھی ووٹ ہے، اس طرح یہ تصور کیے جاتے ہیں. مگر معاملہ یہ ہے کہ اجتماعیت کی اگر ہم بات کریں تو ایم کیو ایم کو سیاسی منظر نامے پہ جب دیکھتے ہیں تو وہ ایک کراچی کی ایک محدود سی سیاسی جماعت تصور کی جاتی ہے، تو مین اسٹیک پاورز کوریڈورز میں تو وہ آ ہی نہیں سکتی. تو وہ کیسے مسائل حل کرے گی جہاں پر ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جب میئر بنتا ہے تو وہ اختیارات کے معاملات کے سامنا کرتا دکھائی دیتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے اختیار نہیں مل رہے. تو جب اس طرح کی سچویشن ہوگی لیکن تو میں آپ کو آئندہ بھی آپ یہ کی ہو بات کو، سکتی ہے. آپ کے سوال کو، علی صاحب میں آپ کے سوال کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کروں گا. پہلی چیز تو یہ کہ میری پوری گفتگو میں آپ نے کہیں پر بھی لفظ سنا مہاجر؟ میں بات کر رہا ہوں کراچی کی، اربن جلسوں میں تو ایریاز بڑے کی، نعرے اربن لگتے ہیں سندھ کی ریحان صاحب، اور جلسوں میں تو ہمیں پاکستان. نعرے ہی نظر آتے میری ہیں، بات جی کو اے نعرے مہاجر، جی نعرے اے دیکھیں. مہاجر. ایم کیو ایم کی سیاست کا آغاز مہاجر جو ڈپرائیو ہوئے نہیں ہوتے اگر، تو مہاجر سیاست کا آغاز بھی نہیں ہوتا. بالکل ہماری اپنی کمیونٹی جو ہے وہ ہے، لیکن ساتھ میں جو مسئلہ پاکستان کی یہ جو ابھی ریجنل مجھے یہ کمیونٹی جو نظر نہیں پچھڑی آ رہا ہوئی کہ ہیں، آپ لوگ مہاجر اس کی کارڈ بات نہیں کھیل، کریں گے آپ. مطلب ایک عمومی طور پہ آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں جی یہ جب آئندہ الیکشن آتے ہیں نا قریب تو یہ مہاجر کارڈ کھیلتے ہیں. اب وہ نظر نہیں آ رہا، تو اب دوسری کیا چیز ہے وہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں، دیکھیں ووٹر بھی جاننا چاہ رہا ہوگا. مخالفین تو درجنوں باتیں کریں گے نا. ہاں مخالفین نے تو ایم کیو ایم کے اوپر اینٹی پاکستانی ہونے کا بھی الزام لگا دیا. مخالفین کا تو بس نہیں چلتا کہ ایسی سوچ جو کہ پاکستان کو قائد اعظم بنانے کی سوچ ہے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں. مخالفین کی بات تو وہ کرتے رہیں گے، ان کا حق ہے کہ مخالف ہیں، وہ تو ان کا ہاں. کام ہی ہے مخالفت کرنا. میں سولوشن کی بات کر رہا ہوں. میری تمام گفتگو میں آپ نے مہاجر لفظ نہیں سنا، باوجود اس کے کہ ہم مہاجر جو ڈپرائیو ہوتے رہے ہیں، اور آج بھی کوٹا سسٹم کی زد میں جن لوگوں نے لا کر رکھا مہاجروں کو اور اردو اسپیکنگ کمیونٹی کو جس طریقے سے ڈپرائیو کیا گیا، جس طرح یہاں پر پکا قلعہ کا سانحہ ہوا، قصبہ علی گڑھ کا سانحہ ہوا، کیا مہاجر ڈپرائیو نہیں ہوئے؟ کیا مہاجروں کو استحصال کا شکار نہیں بنایا گیا؟ جب یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں تو ہم مہاجروں کی بات کیوں نہ کریں؟ اور ساتھ میں وہ تمام کمیونٹی جو جن کے اوپر مسلط ہے رولنگ ایلیٹ 75 سالوں سے، کیا ان تمام کمیونٹیز کی بھی بات نہ کریں؟ کیونکہ مسائل تو بٹ سب کے ریحان یکجا ہیں. ہاشمی صاحب ایک اگر کسی طبقہ نا، گلی میں ریحان پانی ہاشمی نہیں آ رہا صاحب، تو وہ تو مہاجر ریحان سندھی ہاشمی صاحب پنجابی اس پہ بچوں ایک سب کیا طبقہ نہیں یہ آ رہا کہتا ہے. ہے اب نا، یہ اس بات پہ جو آپ بات کریں نا رولنگ ایلیٹ سرمایہ دارانہ اور یہ جو وڈیرانہ جو بات کی جاتی ہے، تو ایک طبقہ یہ بات کرتا دکھائی دیتا ہے کہ جی ایک شہری وڈیرہ بھی اب قائم ہو چکا ہے. پھر ایک طبقہ یہ کہتا دکھائی دیتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ 2 پٹی کی چپلوں میں آئے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آن ریکارڈ سب کی باتیں سب کے پاس ہے کہ وہ اب جو ہے وہ بڑی بڑی جو ہے میں کیا بتاؤں گا گاڑیوں سے اترتے ہیں. تو یہ جو ایک جو سوچ تھی کہ جی ایک طرف لیکن وہ جو یہ بات وڈیرا تھا اور اب یہ شہری وڈیرا، تو وہ کہاں گیا؟ وہ مڈل کلاس، دیکھیں لوور مڈل جو یہ کلاس. بات کہتے ہیں نا، وہ لفاظیاں نہ کریں نا، مرد کا جگرا پیدا کریں اور ایسے لوگوں کو اگر جن کے بارے میں کہتے ہیں وہ چیلنج کریں، ان کو جا کر کورٹ میں چیلنج کریں کہ بھائی تمہارے پاس اگر یہ سرمایہ آیا ہے تو کہاں سے آیا؟ یہ لفاظیاں کرنے سے فائدہ نہیں ہے. جگرا پیدا کریں، ویسے کوئی شیر کا حرج تو جگرا آپ پیدا کی کریں، رائے مرد کا اس میں جگرا پیدا کریں اور کیس کریں، ریحان فائل صاحب اس کریں. میں رائے اور کیا ہے؟ مطلب اگر ہم کوئی ان کے بڑی ساتھ گاڑی کھڑے ہوں اگر گے آج پیسہ جو کما ایسے. لیا ہے. سن تو لیں، میری بات تو مکمل ہونے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر غلط کسی نے کیا ہے تو اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. لفاظیوں سے کچھ نہیں ہوتا، الزامات سے کچھ نہیں ہوتا. الزامات کو ثابت کرنے کے لیے شیر کا جگرا. آپ اتنی بڑی بڑی باتیں اگر جو کر رہے ہیں تو جائیں نا، کورٹ آف لا موجود ہے نا، پاکستان میں اندھا قانون تو نہیں ہے. اینڈ سو آن. اب رولنگ ایلیٹ کی جو بات کر رہے ہیں، رولنگ ایلیٹ کون ہے بھائی؟ یہاں پر وڈیرا ایک ورکنگ کلاس کا آدمی جتنا ٹیکس دیتا ہے اس سے 10 گنا 20 گنا کمانے والا، زیادہ کمانے والا ٹیکس اس سے نہ ہونے کے برابر دیتا ہے. تو یہ ہے ڈسکریمنیشن جس کی بات کر رہے ہیں آپ. اگر ٹیکس نیٹ کی ہی بات کر لیں، اگر کراچی کی اور اربن سندھ کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر رہنے والا کسی بھی زبان سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ جتنا ٹیکس دے رہا ہے تو کیا دیگر جگہوں کے لوگ بھی اتنا ٹیکس دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہا. ایسا نہیں ہے نا. ابھی ریسنٹلی سروے آیا تھا، اس میں لاہور کی پوری جو ٹیکس کلیکشن تھی وہ لیاقت آباد کی سپر مارکیٹ کے برابر تھی. تو بھائی یہ تو ٹیکس کلیکشن اچھا کرنے ریحان والوں بھائی، کا اور ٹیکس دینے والوں کے اوپر سوال پیدا ہوتا ہے نا. اچھا ریحان بھائی ایک بات تو دیکھیں نا، ایک طبقہ یہ سوچتا ہے جو ہے 12 گھنٹے کام کر رہا ہے. بہت سارا اتنا بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو نوکریوں کے لیے نکلتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ صبح سے لے کے شام تک شہر فیصل پہ موجود دفاتر کے اندر سیویاں ڈالے. وہ طبقہ پتہ ہے کیا سوچتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے
کہ اکثر ہماری بھی بات ہوتی ہے، آپ سے بھی شاید بات ہوتی ہوگی، وہ کہتا ہے کہ کوئی ایسی ٹیکنیک ہمیں بھی بتا دیں کہ سیاست میں آنے کے بعد لوگوں کو برائی نہیں ہے بڑی بڑی گاڑیاں رکھنا، بھائی اچھی طریقے سے اگر آ رہی ہیں، کمائی آ رہی ہے، بزنسز جو ہیں ان کے اچھے بڑھ رہے ہیں، تو یہ ٹیکنیک کیا ہے کہ سیاست میں آنے کے بعد اتنی تیزی سے چیزیں بڑھ جاتی ہیں؟ وہ جو بیچارہ وہ طبقہ ہے وہ اتنی جلدی ترقی کیوں نہیں کر پاتا؟ وہ ٹیکنیک وہ سمجھا سکتے ہیں کسی طرح؟ اچھا، پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ وہ کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کی ترقی کے اوپر اتنی گہری نظر رکھی ہوئی ہے، پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ کراچی کی سیاست میں خاص طور پر میں نے جیسا کہ کہا کہ بڑا جگر چاہیے سیاست میں۔ پاکستان کی سیاست اتنی پولوٹیڈ ہے، اتنی استحصال زدہ سیاست ہے کہ یہاں پر ہر آدمی کے بس کی بات بھی نہیں ہے سیاست میں آنا۔ پتہ کیوں ریحان بھائی، پتہ کیوں؟ کیونکہ ہم نے نا ایم کیو ایم کے، آپ بیچ میں کیوں ٹپک پڑتے ہیں؟ میری بات مکمل ہو جائے، آپ کی بات سنوں گا نا، جواب دے رہا، آپ ہی کی بات کا جواب دے رہا ہوں نا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی سیاست کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ جس کی سوچ ہی یہ ہو کہ مجھے آ کر کرپشن کرنی ہے تو اللہ کا شکر ہے، ایسے لوگوں سے سیاست کو بھی دور رہنا چاہیے، اور سیاست جو کر رہے ہیں اور سیاست کے اوپر جو نظر رکھ رہے ہیں ان کو۔ اچھا میں ایک سوال کر لوں ریحان صاحب، ایک سوال سنیں، اگر یہ تو معاشرتی رجحان ہو گیا نا، اب معاشرتی رجحان کی بات کر رہا ہوں، سوشل ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیے گا، صبح کو 7 بجے سگنل چلنا شروع ہو جاتے ہیں، 7 بجے آپ سگنل کے اوپر گاڑی روکیے گا، 90% لوگ سگنل کو توڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو بہت بری بات ہے، غلط بات ہے بالکل، کرپشن کا موقع مل رہا ہے، تو وہ کرپشن سگنل توڑ کے کر کے دکھا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ایسے لوگوں کو اقتدار ملتا ہے تو وہ بڑے پیمانے پر کرپشن کر رہے ہوتے ہیں۔ ماضی میں ریحان صاحب یہ بھی بتائیے گا نا، ماضی میں آپ کے دفاتر کے اندر موٹر سائیکلوں پہ لوگ نہیں آتے تھے اور وہ ایوان میں گئے، اور ٹکٹ اسمبلی کے اندر بھی ہم نے یہ سنا ہے کہ بھئی چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں آتے تھے، یہ تھا پہلے؟ تو آپ سیکنڈ کریں یا تردید کر دیں اس بھائی آج بھی بے شمار میجورٹی ایسے ہی لوگوں پر مشتمل ہے جو موٹر سائیکلوں پہ آتے ہیں۔ بھائی آج بھی میجورٹی ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو چھوٹی گاڑیوں میں آتے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے ابا کے، اپنے جو اجداد تھے، جو والدین تھے، ان کے گھروں پہ رہ رہے ہیں۔ تو یہ تو دیکھیں، یہ پروگرام میں یہ ایلیگیشن دینا اور کسی سے بات کرنا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ آپ کے کان میں یہ سر پھونک رہے ہیں نا، ان سے بولیں جگرا پیدا کریں، ایسے 2 4 5 لوگوں کو انڈیکیشن کریں اور وہ کریں۔ لیکن میں گواہ ہوں کیونکہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، میں گواہ ہوں کیونکہ ایم کیو ایم کے اندر، میں کیونکہ 10 سال ہوا ہوگا مجھ کو پارلیمانی زندگی کو میری، لیکن میں نے دیکھا ہے ایم کیو ایم کے اندر ایسے لوگ کہ جن کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں 10-12 لوگوں کے نام ابھی آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں جو آج کی سیاست میں جن کے پاس۔ اچھا یہ بتائیں ریحان صاحب، کتنے موٹیویٹڈ نظر آ رہے ہیں آئندہ الیکشن میں یہ جو چارج آپ کر رہے ہیں لوگوں کو؟ میں بدزن نہیں کرنا چاہ رہا لوگوں کو، لوگوں کا کام ہے، اچھے لوگوں کا کام ہے کہ سیاست میں آئیں۔ بہت مشکل کام ہے پاکستان میں سیاست کرنا، استحصال ہو جاتا ہے، لیکن سیاست میں آنا چاہیے۔ کراچی کی خاص طور پر سیاست میں آنا بہت ضروری ہے نوجوانوں کا، کسی بھی پارٹی میں جائیں، جس کے مینیفیسٹو کو آپ سمجھتے ہیں اچھا، اس پولیٹیکل پارٹی میں جائیں، لیکن سیاست سے بدزن کر دینا لوگوں کو، عوام کو۔ آپ کا مسئلہ حل کون کرے گا؟ کس طرح حل ہوگا؟ تو یہ سیاست سے بدزن کون سا طبقہ کر رہا ہے؟ آپ کا مسئلہ لیجسلیشن کے ذریعے حل ہوگا۔ لیجسلیشن وہ لوگ کریں گے جو صاف ستھرے اور پاک دامن، بدنیتی پہ مبنی نہیں ہوں گے، وہ لوگ کریں گے، اور ان کو مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں آنا چاہیے۔ آئندہ الیکشن کے لیے ایم کیو ایم اپنا وہی مینیفیسٹو ہے، مینیفیسٹو میں ہم نے امینڈمنٹس کیے ہیں، ہم نے چاہے وہ انوائرمنٹ کا سیکٹر ہو، ایس ڈی جیز پروگرام ہو، چاہے وہ ٹیکس نیٹ ایکسپینشن ہو، ہم آپ سے شیئر بھی کریں گے مینیفیسٹو۔ ہمارا مینیفیسٹو ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، اور ہر سال ہم شیڈو بجٹ بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہمارا پورا پلان موجود ہوتا ہے۔ ایم کیو ایم وہ واحد جماعت ہے کہ جس نے جو روایت شکن ہے پاکستان کی سیاست میں، اور اسی روایت شکن ہونے کی وجہ سے ایم کیو ایم کو استحصال کا شکار بھی بنایا جاتا رہا ہے۔ اور شاید اگر ہم دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے طرح وڈیرا شاہی انداز میں چل رہے ہوتے تو شاید ہمارے ساتھ یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی جو کہ ہمارے ساتھ ہوتی رہی ہیں گزشتہ 30 سالوں سے۔ اچھا جتنے بھی ریحان صاحب دیکھیں نا، جتنے بھی جلسے ہو رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک بیانات جو ہیں وہ مجموعی طور پہ، اجتماعی طور پہ سامنے یہ آ رہا ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی 15 سال اور انہوں نے جو تباہ کیا ساری چیزیں جو ہے ان کی وجہ سے ہوئی ہیں، مگر بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسا نہیں سمجھتے آپ کہ ذمہ داری آپ کی سیاسی جماعت کو بھی لینی پڑے گی اس پوائنٹ پر آ کر، کیونکہ لوگوں نے تو آپ کو ووٹ دیا ہے، لوگ تو آپ کو جانتے ہیں۔ اگر آپ ذمہ داری کا تعین اس طرح کریں گے تو پھر ایک کام کریں، یہ ذمہ داری بھی ہم پر ڈال دیں کہ کشمیر ہمیں آزاد نہیں کرا سکے، یہ ذمہ داری بھی ڈال دیں کہ جونا گڑھ پہ ہندوستان نے کیسے قبضہ کر لیا، یہ ذمہ داری بھی ڈال دیں کہ حیدرآباد دکن جو ہے ہم نے اپنے کنٹرول میں لے سکے۔ آپ ساری ذمہ داری ڈال دیں، اور بھائی جس کے پاس ڈرائیونگ سیٹ ہوگی نا، ہی ول بی ریسپانسبل، اور وہ آنسریبل ہے۔ تین دفعہ ایم کیو ایم کا میئر آیا، لوگ شکوہ نہیں کریں گے،
ریحان صاحب 3 دفعہ ایم کیو ایم کے اگر میئر آتے ہیں اور لوگ شکوہ نہیں کریں گے کہ ان کے آج بھی جو گٹر کے مسائل ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں، پانی کے مسائل وہیں کے وہیں ہیں، تو کیا دیگر ایم کیو کانکریٹ کا ایم جنگل کا اس میں شہر کو اب بنایا یہ بھی جا سن رہا لیں، ہے، اب سن لو، کانکریٹ کا جنگل 8 اس سالہ شہر کو دور میں بنا بہت دیا زیادہ گیا۔ پیچھے نہیں جا رہا، میں سمجھ گیا آپ کی بات. 8 سے 10 سال ایڈمنسٹریٹو دور رہا پیپلز پارٹی کے زیر انتظام. اس 9 سال کے دور کے بعد تھینکس ٹو سپریم کورٹ بلدیاتی انتخابات ہوئے، 4 سال کے لیے وسیم اختر آئے، اور اس 4 سال کے بعد آج مکمل ہونے والا ہے مزید 4 سال جس میں پیپلز پارٹی تھی. تو یہ جو تقریباً 15 سال کا میں نے دورانیہ 16 سال کا دہرایا ہے، اس 16 سال کے اندر صرف 4 سال ایم کیو ایم کا میئر رہا. اگین لوگ مس گائیڈ نہ ہو، ایم کیو ایم کے میئر کے پاس واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نہیں تھا، تو ایم کیو ایم کے میئر کو کیسے ذمہ دار؟ وہ ایم کیو ایم کا میئر بیچارہ بول بول کے چلا گیا. اور آج جو یہ چیمپئنز آئے ہوئے ان کے پاس تو سارا اقتدار ہے نا، او زیڈ ٹی ہے، پروونشل فائنانس کمیشن ہے، ورلڈ بینک کا کلک پروگرام کے اربوں روپے ہیں، کھربوں روپے ہیں، کے ڈی اے ہے، ایل ڈی اے ہے، سب کچھ تو ہے. 4 سال سے ہے نا بھائی، آپ بہتر کر دیتے نا، ایم کیو ایم کی دکانداری کو بند کر دیتے، آپ وہ بھی نہیں کر سکے. مسئلہ یہ ہے ریحان صاحب، پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی 7 سال ہر حکومت میں رہتی ہے ایم کیو ایم، باہر نکلے احتجاج کرے، سڑکوں پر آ جائے، حقوق یہ نہیں دو گے فرمائشی نہیں جائیں پروگرام گے. تو چل رہا نہیں ہے. ایم کیو ایم ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے. ایم کیو ایم جب چاہتی ہے الیکشن کا بائیکاٹ کرتی ہے، جب چاہتی ہے کولیبریٹ کر کے، جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے کچھ شیخیں تھی، پھر ہم شہری نے کہتے بات ہیں کی ایم تھی. کیو ایم جب چاہتی ہے بائیکاٹ کرتی ہے، جب چاہتی ہے وزارتیں لے لیتی تو ہے. بھائی فرمائشی پروگرام کا جن کو یہ خواہش ہو رہی ہے کہ ان کے فرمائش پہ چلے، آ کے اپنی تجاویز بھیج دیں، ٹھیک ہے. ایم عوام کیو کے ایم مسائل انڈیپینڈنٹ تو ہیں پارٹی ہے نا نا بھائی، ریحان صاحب. پولیٹیکل یہ پارٹی ہے، کوئی فرمائشی پروگرام تھوڑی ہے. ہم دیکھیں گے لارجر کینوس کے اوپر لوگوں کا انٹرسٹ، اس لارجر کینوس کے اوپر ہم جو ایم کیو ایم سمجھے گی وہ کرے گی نا. کسی انڈیویجول کی، کسی مخالف کی اچھا ریحان فرمائشی صاحب، پروگرام پہ تو ایم کیو ایم نہیں چلے گی ایک نا عام بھائی. شہری اگر آپ سے سوال کرتا ہے کہ آپ نے وزارتیں عام لی، شہری اس کو سے ایک سمجھانا عام پڑے گا، آدمی اس کو کو کیا ایجوکیٹ کر. کیا اس فائدہ عام ملا؟ شہری کے سنیں ریحان اس صاحب، عام شہری کی اس کو کیا فائدہ ملا تعلیمی اس قابلیت کو وزارت سے انالائز کرتے ہوئے وزارتوں پہ بتانا رہنے پڑے سے؟ گا نا. اگر فرض کریں کہ ایک عام شہری بیچارہ وہ پورا زندگی بھر گھر میں رہا ہے، میٹرک پاس ہے، تو اس کو کیا آپ کو بتاؤں گا؟ جس نے ووٹ ایک عام دیا، شہری بالفرض یار، ہر آدمی کے اپنے لیول کے لحاظ سے بتانا پڑے گا نا. میں تو آپ کے اپنے لیول کے لحاظ سے بتا رہا ہوں. آپ عام آدمی کی بات نہیں کریں نا، آپ اپنی بات کریں. آپ صحافی ہونے کے ناطے آپ اپنا تجزیہ دیا کریں نا. آپ عام آدمی تو زبان زدے عام میں ہوتی تو ہے، سر اپنے لیکن میں تو بات یہ کر رہا ہوں. میں تو یہ چاہ رہا ہوں ریحان سنیں. صاحب کہ مجھے یہ پتہ چلے کہ جو وزارتوں میں رہے ہیں ایم کیو ایم، اس سے ایک عام آدمی، اس ووٹر کو، جو ایم کیو ایم کا ووٹر، اس کو کیا فائدے ملے اس عرصے میں؟ اچھا میں اس کو گن کے بتا دوں نا، پھر یہ اس پوائنٹ پر آ جائے. اب میں گننا شروع کرتا ہوں. ابھی جو 3 سال کے عرصے میں وزارت آئی ٹی رہی ایم کیو ایم کے پاس، میں اس کی چند باتیں بتا دیتا ہوں. کئی مرتبہ سیلاب آئے بالکل. اور ڈیزاسٹر ہوا. ایک دفعہ بھی جو کنیکٹیوٹی تھی گاؤں دیہات کی تک، وہ بھی ختم نہیں ہوئی. پہلے کنیکٹیوٹی کے مسائل آتے تھے، نہیں آئے. فائبر آپٹک تقریباً میری معلومات کے مطابق 20 سے 22 مائل کی ایکسپینشن ہوئی ہے. پاکستان میں پہلی دفعہ سافٹ ویئر تو ایکسپورٹ ہو ہی رہا تھا، ہارڈ ویئر مینوفیکچرنگ بھی ایکسپورٹ ہونا شروع ہوئی، میکسیمم ہوئی. اگر آپ 3 سال کے عرصے میں دیکھیں، سب سے زیادہ جو ریونیو جنریشن کا ہے وہ جو اسکیل ہے وہ آئی ٹی سیکٹر کا ہوا. پہلی دفعہ پاکستان میں لوکلی اینڈرائڈ موبائل فون جو مینوفیکچرنگ شروع ہوئی. 3 آئی ٹی پارک غالباً ڈیولپ ہوئے، جس کو 2025 میں جو آنے والے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا. یہ چند چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. اب آ جائیں، اگر آپ اس کی بات کرتے ہیں فیصل سبزواری صاحب کی یونیورسٹی کی، صرف ایک بات بتاؤں گا جو سب سے بھاری ہے. ٹھیک ہے. سننے کو تیار نہیں تھا کوئی. 1,35,00,000 کے اوپر آبادی بند کر دی تھی. فیصل سبزواری کی ایفرٹس تھی کہ انہوں نے تمام ڈیٹا نائدرا سے کولیبریٹ کر کے وہ ڈیٹا فراہم کیا. جن لوگوں کے شناختی کارڈ کے اوپر ایڈریسز لکھے ہوئے ہیں، وہ ڈیٹا کلیکٹ کیا. وہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد وزیر ہونے کے ناطے وہ جمع کروایا، کولیبریشن کی، وزیر اعظم سے ملے اور 75 لاکھ افراد پہ اضافہ کر دیا. دوسری پولیٹیکل پارٹی پتہ کیا کر رہی تھی؟ احتجاجی مظاہرے کر رہی تھی، سیاسی دکانداری کر رہی تھی، لوگوں کو بیوقوف بنانے کی تیاری کر رہی تھی. لیکن پریکٹیکلی کام کس نے کیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. یہ ایک بڑی چلیں، بات ہے، آپ سب سے کا امپورٹنٹ بات میں نے آپ کو ایکسس تھا، بتا اس دی. لیے آپ نے لابنگ کی اور چیزیں کی، بہت اچھی بات ہے. مگر مسئلہ میں یہ چاہوں گا، کیونکہ اورنگی میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں وہاں پر، اور کورنگی میں آپ لوگوں نے ابھی کیا، اور ساتھ نے بہت سارے ایسی جگہوں پر جہاں پر آج بھی کچھ لوگ ہیں، آپ لوگ بھی مل رہے ہیں، تو وہ لوگ بات یہ رد عمل دے رہے ہوں گے کہ ہمیں بھائی کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اگر کچھ دے سکتے ہو تو پانی دے دو ہماری لائنوں کے اندر، کیونکہ ہم ٹینکرز نہیں ڈلوا پاتے. یہ بہت چھوٹے میں پھر چھوٹے سے ریکارڈ مسائل پر ہیں. لے آؤں آپ کے پروگرام کے توسط سے. میرے لیے اپرچونٹی ہے کہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ریکارڈ پہ لاؤں. درجنوں بار K4 منصوبے کے حوالے سے ایم کیو ایم ہی وہ بالکل پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے نیشنل بالکل اسمبلی کے بالکل اندر اس کو پچ کیا.
اور ایک 2013 کے جو ٹینیور تھا اس کے اندر ایم کیو ایم نے فائنل بھی کروا لیا تھا کہ 50% آفاق دیکھے گا، 50% صوبائی حکومت دیکھے گی. صوبائی حکومت اس وقت پیپلز پارٹی کی بیک ہو گئی تو وہ منصوبہ پینڈنگ میں چلا گیا. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے مطالبہ کرتا ہوں ارباب اختیار سے، اور جو کہ انٹرم سیٹ اپ ہے، کہ آپ تحقیقات کریں کہ یہ منصوبہ ڈیلے کیوں ہوا ہے اور وہ کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ جن کی وجہ سے ڈیلے ہوا. فیزیبلٹی رپورٹ جو بنائی گئی تھی اسی فیزیبلٹی رپورٹ کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ وہ کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ جن لوگوں نے اس کو پینڈنگ میں ڈالا؟ پھر اس کے بعد پانی کا ایشو بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. ہم کے ڈبلیو ایس بی کی بات پینڈنگ میں ڈالنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں؟ کرپشن ہے اور کیا ہے؟ تاکہ پیسے اور مزید بڑھے اور یہ ساری چیزیں. جی پیسے اور بڑھے ہیں، اور بیچ میں جو میری معلومات ہے واللہ عالم جو کچھ لوگوں نے مجھ کو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جو رستہ پڑ رہا تھا کراچی آنے تک کا K4 کا جو رستہ ہے، اس رستے کے درمیان میں بہت ساری لینڈ ایکوائر کر لی لوگوں نے. اب اس لینڈ ایکوائر کرنے کے بعد وہ لامحالہ وہاں کا روٹ جو ہے نا وہ بڑا زگزیگ ہو گیا. اب اس کی وجہ سے کاسٹ جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ وہ بڑھ گئی. واللہ عالم اینڈ سو آن، اس طرح کے اور بھی مسائل ہیں. تو یہ ایک پٹیشن، اتنی پٹیشنیں مارتے ہیں، عدالت چلے جائیں، کوئی اینٹی کرپشن نیب ویب دیگر ادارے میں چلے جائیں، کوئی گیا اب تک؟ دیکھیں ایم کیو ایم چاہے وہ آرٹیکل 140A ہو، چاہے وہ کراچی میں نوجوانوں کی نوکری کو کھا جانے والا مسئلہ ہو، چاہے وہ ڈومیسائل کے مسائل ہوں، یہ تمام ایشوز، اور پانی کے حوالے سے بھی اور الیکٹرک کے حوالے سے بھی ایم کیو ایم پٹیشن میں ہے. آنریبل سپریم کورٹ تک میں پٹیشن میں موجود ہے. اچھا، آئندہ الیکشن میں بس آخری سوال دے دیے کہ ریحان صاحب کہ کتنے پر امید نظر آ رہے ہیں کراچی کو لے کے، کراچی کے ووٹرز کو لے کے، ایم کیو ایم کے ووٹرز کو لے کے؟ دیکھیں کراچی کے لوگ کنفیوز ہیں، اور آپ کی بات درست ہے کہ بہت مسائل کا شکار ہیں، تذبذب کا شکار ہیں. ان کو ایک منظم سازش کے ذریعے بدزن کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جو نظام ہے، نظام نافذ العمل ہوگا، پراپر طریقے سے چیزیں آگے بڑھیں گی، تبھی چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. ہم بہت پر امید ہیں انشاءاللہ. لوگوں کا جو ہم نے جو سپورٹ دیکھی ہے ملیل کے ٹاؤن کے جلسے میں، ہم امید کرتے ہیں کہ اورنگی میں بھی اعتماد بحال کریں گے لوگوں کا، اور آئندہ سلسلہ جو ہے جاری رہے گا. جلسوں کا بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب تھے. کوشش کی ہم نے کہ جو ایک عام اس شہر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے مسائل ہیں اور ان کا ایک بیانیہ ہے، ان کی سوچ ہے، ہم بھی بیٹھتے ہیں، آپ لوگوں کی بھی رائے ہوگی تو اس کو آپ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ دے سکتے ہیں ناظرین. اس لیے موضوع تھا کہ جلسے ہو رہے ہیں اس کے اوپر کیا ہے بات کی جائے. ہم چلتے ہیں بریک پہ، اور پھر ایک اور معاملہ ہے اس کو ڈسکس کریں گے، بجلی کا. ہمارے ساتھ رہیے گا.